سوال میرا یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 7، 8 اور 9 سے ہے کہ اس انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ترتیب دیتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس میں مختصر میں کہتا ہوں کہتا ہے کہ پہلے انسان کے تخلیق کو کلے سے شروع کیا، مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل کو اس کی پشت سے آگے جاری کیا، اس کے بعد اس کو شیپ دیا، پروپورشن دیا، اور پھر آگے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اس سے تو اشارہ ہوتا ہے کہ اس سے تو اللہ تعالیٰ ارتقاء کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو جو ہمارے کنٹمپریری اسکالرز ہیں وہ اس ایوولوشن کے آئیڈیا کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ اس میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. جواب میں لائیو سیشن پہ یوٹیوب پہ سن لوں گا. جی بہت شکریہ. میری تفسیر نکال کے البیان میں آپ ان آیات کی شرح پڑھ لیجئے. میں نے بہت وضاحت سے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو کچھ علم دیا ہے، جو قرآن مجید کے الفاظ سے بالکل واضح طور پر نکلتا ہے، وہ کیا ہے. اس میں میں نے بتایا ہے کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ بدا خلق الانسان من طین، اور دوسری جگہ اس جملے کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے یہ جو مٹی اور یہ جو کیچڑ تم دیکھتے ہو دریاؤں کے کنارے یا سمندروں کے کنارے، اس کے اندر سے محض سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے دونوں جگہ لفظ ایک ہی اختیار کیا ہے، ایک سلالہ، ایک ست، ایک جوہر یا ایک نطفہ بنایا، اور یہ اسی کیچڑ میں بنا. اور پھر یہ بتایا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کا قالب بن گیا، یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے یا ہمارا حیوانی وجود ہے، زندہ حیوانی وجود بن گیا، اور اس میں یہ ہم نے صلاحیت رکھ دی. چنانچہ دوسرا جملہ یہ ہے کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ پھر پہلی مرتبہ تو یہ ہوا، دوسری مرتبہ کی پیدائش کے لیے ہم نے اس کو تمہارے اندر ایک نطفے کی صورت میں رکھ دیا، جیسے کہ اب بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتے ہیں. تو یہ معلوم ہو گیا کہ پہلی مرتبہ کی پرورش زمین کے پیٹ میں ہوئی، اور بالکل وہی کردار زمین نے ادا کیا جو اب ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر رکھا ہے. لیکن اگلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی انسان کو شخصیت نہیں دی گئی. اس میں پھر یہ بتایا ہے کہ ابھی ثم سوا ہو، اب اس کا ہم نے تسویہ شروع کیا، یعنی انسان کو ہم نے ہر لحاظ سے درست کرنا. جیسے کہ کوئی آدمی کوئی تخلیق کرتا ہے یا عمارت بناتا ہے تو پھر اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچاتا ہے اور اس کی ایک ایک چیز کو درست بھی کرتا ہے. تو یہ ہم نے کیا، اور پھر بتایا ہے کہ ہم نے اس کے اندر وہ شخصیت ڈال دی جس کو تم انسان کہتے ہو. تو یہ بات سورہ سجدہ میں اس ترتیب سے بیان ہوئی ہے. تو میرے نزدیک اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ درمیان میں بہت سی ایسی نسلیں ہونی چاہیے جن میں قالب کا تسویہ ہوا ہے. اتنی بات قرآن نے واضح کر دی. چنانچہ ان کے گزرنے کے بعد پھر انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نفس یا شخصیت انسان کے اندر ودیت کی ہے. اب بھی وہی پروسیس اختیار کیا جاتا ہے. پہلے 120 دن میں انسان کا قالب تیار ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور جب وہ قالب یا اس کا حیوانی وجود پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، ابھی وہ حیوان ہے، انسان نہیں بنا، اس کے بعد اس کو انسانی شخصیت دی جاتی ہے. وہ شخصیت جو شعور لے کر آتی ہے، خیر و شر کا شعور، اور اپنے آپ کو اس مقام پر رکھتی ہے جس کو ہم انسان سے تعبیر کرتے ہیں. یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے. اس کے نتیجے میں انسان کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے حیوانی وجود کی تخلیق مختلف مراحل سے گزری ہے، لیکن کیا وہ مراحل ابتداً کچھ دوسرے حیوانات کے ہاں ہوئے؟ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا. تو اس لیے جو لوگ نظریہ ارتقاء کی تردید کرتے ہیں، اور میں نے بھی کی ہے، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں. نظریہ ارتقاء کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کامن انسسٹر ایک مانا جائے. تو قرآن سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی. سر، نظریہ ارتقاء یعنی ایولیوشن کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی بات کی ہے، مگر اس میں ایک سوال بار بار ہمارے سامنے آ جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے. آیا کہ ان کی اثر نو تخلیق کی گئی، یا جو قالب تھا یا جو بھی سپیشیز اس وقت تھیں ان میں سے ان کو سلیکٹ کر کے انہیں انسانیت کا شرف بخشا گیا؟ اس کو اگر آپ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں، اور جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہے قرآن مجید کی روشنی میں موجودہ علم کو
نظریہ ارتقا کے حوالے سے جیسے بھی آپ دیکھتے ہیں اس کو اگر خلاصہ اگر ایک دفعہ پھر سے بیان فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سائنسی تحقیقات قرآن کا اصلاً موضوع نہیں ہے. جی. نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اس مقصد سے نازل کی ہے. یہ دنیا ہے، اس دنیا میں انسان کو بہت کچھ علم و عقل دے کر بھیجا گیا ہے، تو وہ تحقیق بھی کرتا ہے، اس کے اندر جستجو بھی ہے، وہ ماضی کو بھی جاننا چاہتا ہے، حال کو بھی جاننا چاہتا ہے، مستقبل کو بھی جاننا چاہتا ہے. ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی بڑی ضرورت تو نہیں پڑ گئی تھی، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چاند پر بھی ہو آئیں، مریخ پر بھی ہو آئیں. اگر آگے جانے کی کوئی سہولت ہو تو وہاں بھی جانے سے دریغ نہیں کریں گے. جی. دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جن کو سیکھنے جاننے کے لیے اتنی غیر معمولی جستجو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے کہ یہ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ لوگ اپنی جان جوخم میں ڈال دیتے ہیں. وہ پرندوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، درندوں کے بارے میں، آپ کو چونٹیوں کے بارے میں کیا کیا معلومات فراہم کرتے ہیں. یہی معاملہ ان چیزوں کا ہے جن کی ہمیں ضرورت لاحق ہوتی ہے، جیسے طب میں جو تحقیقات کی ہیں ہم نے، یا سرجری کے نئے پہلو ایجاد کیے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ انسان کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو بڑی غیر معمولی صفات دے کے بھیجا ہے، بڑی غیر معمولی صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے. چنانچہ ان چیزوں کو اس نے اپنی کتابوں کا موضوع نہیں بنایا. پیغمبروں کا موضوع یا کتابوں کا موضوع وہی ہے جس کو قرآن ایک لفظ میں بیان کرتا ہے، انذار و بشارت. یعنی لوگوں کو خبردار کرنا کہ یہ دنیا کی زندگی اپنے سارے مال و منال کے بابس ایک متاع غرور ہے. اس کے بعد وہ دنیا آنے والی ہے جس میں تمہیں ابدی طور پر جینا ہے، تم اس کی تیاری کرو. اصل موضوع یہی ہے. اس لیے جو لوگ قرآن مجید سے سائنس برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک غلط کام کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اب اس مقدمے کو واضح کرنا ہے، یعنی یہ دنیا عارضی ہے، میں اس کائنات کا خالق ہوں، میں تنہا ہوں، اور ایک دن تم نے میرے حضور میں ملاقات کے لیے اٹھنا ہے. یہ بنیادی بات ہے. اس کو واضح کرنے کے لیے انسان کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، استدلال کیا جاتا ہے. دلائل آفاقی بھی ہیں، انفسی بھی، یعنی اس کائنات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اس میں دلائل پیش کیے جاتے ہیں. نفس انسانی کی طرف، ہمارے باطن میں بھی ایک دنیا ہے، ایک جہان اصغر ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. ایسے ہی علم و عقل کے مسلمات، ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. ماضی کی تاریخ وہ سنائی جاتی ہے. تو اس مقدمے کے اس بات کے لیے یہ سب باتیں ہوتی ہیں. اس ذیل میں جب آفاق کا ذکر آتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تم انسان ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، کیسے پیدا ہوئے تھے، تو توجہ دلانے کے لیے، یعنی انسان کے لیے اللہ نے اہتمام کیا کیا، اس کو کن مراحل سے گزارا، کس طرح بنایا، کس موقع پر بنایا، فرشتوں کا نقطہ نظر کیا تھا، یہ سب چیزیں انسان کو اس دنیا میں اسے کیا کرنا ہے یہ بتانے کے لیے سمجھائی جا رہی ہیں. یعنی اصلاً کوئی سائنس یا ماضی یا تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اس میں قرآن مجید ظاہر ہے اللہ کی کتاب ہے، تو وہ کوئی بات جب بیان کر دیتا ہے تو اس میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھتا ہے. ایک یہ کہ جو اس کا اس وقت مخاطب ہے اس کے لیے وہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت نہ بن جائے، اس لیے کہ کتاب کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا. یعنی ایسے اسلوب میں بیان کیا جائے کہ اس وقت کے مخاطب کے ذہن میں کوئی الجھن نہ پیدا ہو اس سے، یعنی اس کے لیے وہ ایک سادہ علم کی جگہ رہے، لیکن اللہ بیان کر رہا ہے تو بیان ایسے کیا جائے کہ حقیقت کے خلاف نہ ہو، یعنی دونوں چیزیں اس میں ملحوظ ہوں. اس میں ہمیں بھی بعض ضمناً معلومات حاصل ہو جاتی ہیں. تو میں اس طرح کے تمام معاملات میں یہ زاویہ نظر رکھتا ہوں، یعنی اصلاً ہمیں کوئی معلومات دینا مقصود نہیں تھا، وہ ضمناً ازراہ عنایت اللہ تعالیٰ نے جب بات بیان کی ہے تو حاصل ہو گئی ہیں. تو جو کچھ حاصل ہوا ہے اس میں میرے نزدیک زیادہ مواقع پر تو قرآن کا اسلوب بہت اجمال کا ہے. مثلاً وہ کسی جگہ یہ کہہ دے گا کہ ہم کیچڑ سے ایک آدمی بنانے والے ہیں، بشر بنانے والے ہیں. کہیں یہ کہے گا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے بنایا ہے، کہیں یہ کہے گا کہ ہم نے اس کو تراب سے بنایا ہے. یعنی مختلف الفاظ میں بالاجمال بات بیان کر دے گا. ایک مقام قرآن مجید میں ایسا ہے اور وہ سورہ سجدہ میں ہے جہاں کم و بیش مراحل بیان کر دیے ہیں. اس کی بھی ایک وجہ ہے کیوں وہاں بیان کیے ہیں.
یعنی وہ بھی کوئی سائنسی معلومات فراہم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہاں استدلال کی ضرورت ہے بیان کیے. تو وہ مراحل جو بیان کیے گئے ہیں اس سے میں جو کچھ سمجھا ہوں، یا اس سے پہلے استاذ امام جو کچھ سمجھے ہیں، اس میں میرے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات تو ڈارون کی ناپایہ تحقیق کو پہنچی ہے، یا ڈاروینیت کے علمبرداروں کی، کہ اس مخلوقات کا کامن انسیسٹر ایک ہی ہے. یہ تو نہیں پہنچی. اس میں ابھی بڑے سوالات ہیں، بہت مہارائج ہیں. لیکن اتنی بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو، یعنی جن کو بھی پیدا کیا ہے، ان کو ایسے نہیں کرتا کہ اپنی آخری صورت میں اول پیدا کر دیتا ہے، بلکہ ان کو پیدا کرتا ہے ایک را اور خام صورت میں، اور پھر ان کا تسویہ کرتا ہے. یعنی ایک لفظ تو یہاں اختیار کیا گیا نا، کامن انسیسٹر کی جو تھیری ہے اس میں وہ ارتقاء ہے. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ تسویہ ہے. یعنی جس طریقے سے آپ ایک گھر بناتے ہیں تو اس میں آپ پہلے ایک گرے اسٹرکچر کھڑا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تزئین کا کام کرتے ہیں. تو اس کو اگر آپ عربی میں ادا کریں یہ تسویہ ہے. یہ قرآن نے یہ تعبیر کئی جگہ اختیار کی ہے، وہاں بھی استعمال کی ہے. فخلق فسویٰ، معاف کیے. اس میں ہر مخلوق کے بارے میں یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے. چنانچہ بہت سی چیزیں ہمارے بالکل مشاہدے میں، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پھل پیدا کیے گئے تھے، جو ہماری خوراک کی چیزیں پیدا کی گئی تھیں، ان کی پہلی صورتیں وہ نہیں تھیں جو ہے، یعنی وہ تسویہ سے گزرتی ہیں. اور یہ تسویہ عام طور پر، یعنی اور بھی ذرائع ہیں اس میں ماحول کردار ادا کرتا ہے، بہت سے عوامل کردار ادا کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ مثال کے طور پر آپ کے درختوں میں، پودوں میں پیوند کاری سے تسویہ ہوتا ہے، اور جانوروں میں عام طور پر یہ اختلاط سے ہوتا ہے. یعنی پیدا کرتا چلا جاتا ہے اس کائنات کا پروردگار، پھر ان میں سے بعض بہت کامل چیزوں کو لے کر، یعنی جو بظاہر یعنی اضافی صورت میں ہوتی ہیں، ان کو آپ ملاتے چلے جاتے ہیں. تو ملاپ کے نتیجے میں ایک بریڈنگ کا عمل ہوتا ہے، اور اس سے تسویہ ہوتا چلا جاتا ہے، نئی سے نئی صورتیں بنتی چلی جاتی ہیں. ہوتی وہ ایک ہی صنف ہے، لیکن اس صنف میں بے انتہا تنوع پیدا ہو جاتا ہے، اور گویا اس کی بڑی تزئین ہو جاتی ہے. تو یہ تسویہ کا عمل ہے. تو وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو جب بنایا تو اس میں بھی یہی کیا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں اس کا حیوانی وجود بنایا ہے، پھر اس کا تسویہ کیا ہے، اور یہ تسویہ اس کے حیوانی وجود کی تکمیل کے بعد ہوا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے. اور تسویہ کے بعد پھر ہم نے اس کو انسانی شخصیت دی ہے. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حیوانی وجود کی جو صورتیں بھی پیدا ہوئیں، اور وہ ہزاروں لاکھوں ہو سکتی ہیں، ان میں سے انتخاب ہی کیا گیا ہے، جو آپ کا سوال ہے. میرا رجحان یہی ہے، میں نے اس کو بیان کر دیا. سورہ سجدہ میں آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں.